تعلق ہے. احسن جاوید ایک دم سے منظر عام پہ ہمارے سامنے آیا اویس سلطان کی ڈیتھ کے بعد. نعرے بازی کرنا, ایک جمگھٹا بنا لینا, پھر ذاتی رنجش نکالنا کہ جی پہلی والی کمیٹی میں مجھے نہیں شامل کیا, آپ دوسرے واقعے پہ دیکھو میں کرتا کیا ہوں. آپ کو لگتا ہے کہ اویس سلطان کی موت پر بھی سیاست کھیلی جا رہی ہے؟ وہ کون سا انجانا خوف تھا جس کا اویس سلطان شکار تھا؟ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب اس لڑکی کی رپورٹ کو شائع یونیورسٹی انتظامیہ نے کروایا ہے. اب سائیڈ پہ جا کے آف دا کیمرہ بات کی, اس نے کہا سر یہ بھی کسی کے گھر کی عزت ہے, ہم تو نام بھی نہیں لینا چاہتے. یونیورسٹی کے اندر ابھی آئے ہوئے اس لڑکی کو ٹائم ہی کتنا ہوا, لاسٹ جس بندے سے بات کی وہ بھی بیہائنڈ دا بارز چلا گیا, سٹوری ساری کھل کے سامنے آ گئی. کیا بہت جلد لاہور یونیورسٹی بند ہونے جا رہی؟ السلام علیکم ٹو ایوری ون, دس از می ارسلان اینڈ ویلکم ٹو اندر پوڈ کاسٹ. ناظرین, آج کی پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے کہ حال ہی میں نجی یونیورسٹی کے اندر دو بڑے انسیڈنٹ سامنے آتے ہیں کہ جس میں ایک اویس سلطان نامی لڑکا جو ہے وہ اپنی زندگی کی بازی ہار جاتا ہے, اور اس کے بعد 21 سالہ فاطمہ جو ہے وہ بھی اٹیمپٹ ٹو سوسائڈ کرتی ہے. اور اس کے بعد جو ہے بہت سے جو کہ افواہیں بھی گردش کر رہی ہیں, بہت سے پروپیگنڈے یونیورسٹی کے خلاف بھی ہو رہے ہیں, جبکہ یہاں پر لوگ جو ہیں یونیورسٹی انتظامیہ کو بھی ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں اور یہ سوال کر رہے ہیں کہ اس لڑکی کی عزت کو اچھالا جا رہا ہے اور اس لڑکی کو بدنام کیا جا رہا ہے. اور یونیورسٹی نے یہ رپورٹس جو ہیں وہ خود منظر عام پر لے کے آئی ہے, اس کو شائع کی ہے. آیا کس میں حقیقت کیا ہے, کیا معاملات ہیں, اس کے اوپر تجزیہ لیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جرنلسٹ حمزہ ساجد رانا, ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حمزہ بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. اچھا حمزہ بھائی, یہ دو بڑے انسیڈنٹ ہوئے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ لوگ جو ہیں یونیورسٹی کو کافی حد تک ٹرول کر رہے ہیں کہ جو اس میں قصوروار ہے وہ یونیورسٹی انتظامیہ خود ہے, اور رپورٹ بھی اس لڑکی کی انہوں نے خود ہی شائع کروائی ہے تاکہ اس لڑکی کو بدنام کیا جا سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ اویس سلطان کی موت کی ذمہ دار وہ ٹیچر ہے جس نے کہا تھا کہ آپ نے لیب کوٹ نہیں پہنا ہوا, آپ یہاں سے کلاس سے نکل جائیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ کہنا کہ یونیورسٹی انتظامیہ سارے معاملے کی قصوروار ہے, یہ ٹوٹلی انجسٹس. اوکے, پہلی بات تو یہ کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس وہاں پہ پڑھتے ہیں, obviously یونیورسٹی سرٹین پیرامیٹرز کے انڈر چلتی ہے. بالکل. اب یہ دو واقعے یکے بعد دیگرے ہونا یہ یقیناً الارمنگ ہے, اسپیشلی یونیورسٹی لائک ایک بہت بڑا ادارہ ہے اور پرائیویٹ سیکٹر کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے پاکستان کی یونیورسٹی آف لاہور. بالکل ٹھیک ہے. اگر ہم اس ادارے کی بات کریں, اس ادارے میں فلاز ہو سکتے ہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ ٹیچرز وہاں پہ کوئی فرشتہ صفت ہے یا اسٹوڈنٹ سے کوئی غلطی نہیں ہوتی, لیکن لیٹس بی فیئر, لیٹس بی آنسٹ. میں پہلے اویس سلطان کی موت کے اوپر بات کرنا چاہوں گا. آپ نے کہا کہ ٹیچر نے کہا جی لیب کوٹ پہن کے, اس میں ٹیچر نے غلط کیا کہا؟ اسٹوڈنٹ, میں کہتا ہوں ان کے ماں باپ کا جو لاس ہے وہ ایسا ڈیمیجیبل ہے کہ میں اس کے بارے میں بات کیا کروں, لیکن بات یہ ہے کہ بچے کی نفسیاتی کیفیت کیا تھی, اس کے اوپر کوئی کاؤنسلنگ نہیں تھی. اس میں آپ کہہ سکتے کہ ٹیچرز کو کاؤنسلنگ کرنی چاہیے, لیکن ایک لیب کوٹ پہننے پہ, لیٹس بی فیئر, لیٹس بی آنسٹ, میں ادھر آیا ہوں. اچھا, اس کے بیک گراؤنڈ کہانی کیا ہے؟ کیا اویس سلطان لیب کوٹ نہ پہننے کی اس کی موت کی وجہ بنی, یا پیچھے بیک گراؤنڈ پہ چل کیا رہا تھا؟ دیکھیے, ایک تو بات یہ کہ اس کہانی کو میں بعد میں بیان کروں گا, پہلے میں آتا ہوں جس لڑکی کی آپ بات کریں جو کہ اللہ کا شکر ہے اب روبہ صحت ہے, اس کی اب ریڑھ کی ہڈی کی سرجری ہو رہی ہے اور گورنمنٹ نے اس معاملے کو بہت سیریسلی لیا, یونیورسٹی مینجمنٹ نے لیا. آپ کہہ رہے ہیں یونیورسٹی نے سارے واقعے کو پولیٹیسائز کر دیا یا مکس اپ کر دیا یا پروپیگیٹ کر دیا یا خراب کر دیا, کریکٹر اسیسینیشن بھی کی گئی کہا جا رہا ہے. یہ بہت بڑا دعویٰ کر رہے ہیں آپ, لیکن آپ کا اس کے آگے کوسچن مارک لگانا بہت ضروری ہے. بالکل, لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب اس لڑکی کی رپورٹ کو شائع یونیورسٹی انتظامیہ نے کروایا ہے. اب میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آخر یہ رپورٹ کیسے منظر عام پر آئی؟ ارسلان بھائی, اس کے آگے کوسچن مارک بہت ضروری ہے, کیونکہ یونیورسٹی کے اندر ابھی آئے ہوئے اس لڑکی کو ٹائم ہی کتنا ہوا, فرسٹ سیکنڈ سیمسٹر چل رہا ہے, ٹھیک ہے, ابھی 2-3 مہینے ہوئے ہوں گے, ٹھیک ہے, میکسیمم. سارے واقعے میں دیکھا گیا کہ 27 منٹ اس نے فون کال پہ بات کی, ٹھیک ہے. جو کلپریٹ ہے, جو کہ لاسٹ کال کا کلپریٹ بھی نہیں کہوں گا, جو بھی لاسٹ جس بندے سے بات کی وہ بھی بیہائنڈ دا بارز چلا گیا. سٹوری ساری کھل کے سامنے آ گئی. لیکن ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو, جس وقت میں یہ واقعہ کور کرنے گیا, کوئی ایک بہت ہی ہائی آفیشیل یونیورسٹی کا جو کہ ویری کلوز ٹو دا ہائر آفیشلز ہے, اس نے مجھے ایک سائڈ پہ جا کے آف دا کیمرہ بات کی. اس نے کہا سر یہ بھی کسی کے گھر کی عزت ہے, ہم تو نام بھی نہیں لینا چاہتے. اوکے. کہتا لیکن باہر میڈیا آؤٹ آف کنٹرول ہوا. سوری ٹو سے, میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ یہ واقعی رپورٹ نہیں کرنے چاہیے, لیکن رپورٹنگ کا میتھڈ. پھر سیکنڈ چیز, احسن جاوید
ایک ایسا لڑکا جس نے اویس سلطان کے واقعے میں پوری کوشش کی کہ میری پوائنٹ سکورنگ ہو جائے اور میں اوپر جو کمیٹی جو چیئرمین سے ملی ہے اویس رؤف سے، اور اس نے ساری چیزوں کو معاملات کو بڑی خوش اسلوبی سے حل کیا. اس نے اسٹوڈنٹس کی جتنے بھی نیریٹو تھے ریگارڈنگ اٹینڈنس، ریگارڈنگ کلاس اپیئرنس، ریگارڈنگ ٹیچرز بیہیویئر، ہی ایڈریس آل دیز تھنگس. بٹ اس کو اس میں شامل نہیں کیا گیا احسن جاوید کو. وہ کہتے ہیں نا دل کا رنج اور ذاتی رنجش، اس نے کہا اس واقعے کو کیش کرو. اچھا، یہ احسن جاوید نامی وہ لڑکا ہے جو مختلف انٹرویوز کے اندر، مختلف پروٹیسٹ کے اندر اور یونیورسٹی انتظامیہ کے بارے میں بتاتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ یہ ہے فلاں احتجاج کے اندر. وہ ارسلان، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اسکرین پہ اس کی باقاعدہ پکچر چلائیں، بیکاز ارریپیریبل لاس وہ پہنچا رہا ہے صرف یونیورسٹی کو نہیں. یونیورسٹی تو شاید بعد میں دوبارہ. اچھا، پکچر میں ساتھ میں چلوا رہا ہوں. اس بندے کے بارے میں، اس لڑکے کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا اس کا کردار کیا ہے؟ کون ہے؟ کہاں سے اس کا تعلق ہے؟ احسن جاوید ایک دم سے منظر عام پہ ہمارے سامنے آیا اویس سلطان کی ڈیتھ کے بعد. اوکے، بہت زیادہ یونین ہونی چاہیے، میں نے خود سنا ہے یونین کو دوبارہ بنائیں، ہم آپ کے لیے لڑیں گے، ہم یہ کریں گے. بھائی ہو آر یو؟ آپ کا کیا کردار ہے؟ کیا آپ اس کے رشتہ دار تھے؟ ٹھیک ہے، ہمیں بھی دکھ ہے، اسٹوڈنٹ ہے یونیورسٹی کا، وہ اس کے بارے میں بھی ہم پایا جاتا ہے. میں کہتا ہوں اسٹوڈنٹ ہے، ٹھیک ہے، مان لیا اسٹوڈنٹ ہے، اس کے مطالبات بھی جائز ہیں کہ جی اس طرح ہوا، اس طرح ہوا، اس طرح ہوا. لیکن نعرے بازی کرنا، ایک جمگھٹا بنا لینا اور پھر ذاتی رنجش نکالنا کہ جی پہلی والی کمیٹی میں مجھے نہیں شامل کیا، اب دوسرے واقعے پہ دیکھو میں کرتا کیا ہوں. آپ کو لگتا ہے کہ اویس سلطان کی موت پر بھی سیاست کھیلی جا رہی ہے؟ آپ کو نہیں لگتا؟ یہ تو واضح لگ رہا ہے کہ آپ کو نہیں احسن لگتا جاوید جو ہے ایک گھر کا چشم و چراغ چلا گیا ڈیو ٹو سم ریزن. میں اس پہ ڈسکشن ہی نہیں کر رہا کیا ریزن تھی، میں بھی ہو سکتا ہے مینٹل سٹیٹ کا ایشو ہو، میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کی دیکھیں اس کی اٹینڈنس بھی پوری، اس کا سی جی پی اے بھی بہترین 3 سے ابو. یہ باتیں تو چیئرمین نے ساری میڈیا کے سامنے کی. جب یہ ساری چیزیں تھی تو ہو سکتا ہے وہ کون سا انجانا خوف تھا جس کا اویس سلطان شکار تھا، یہ معمہ اس کے ساتھ ہی بیچارے کے قبر میں چلا گیا. لیکن میں بات کرتا ہوں اب یہ جو بیچاری بچی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت بہتریاں کرے، اللہ تعالیٰ اس کے نصیب اچھے کرے، اس کے معاملات جو آگے زندگی میں آنے وہ بہتر کرے. کیونکہ اس وقت وہ بیچاری کی کریکٹر اسیسینیشن ہم سوشل میڈیا پہ ہوئی ہے. اس طرح احسن جاوید جیسے لوگوں کے ایسے کلپریٹ جو ہیں، جو کہ ایک لڑکی کسی بھی ڈپریشن کی وجہ سے، کوئی پسند کی شادی، جو بھی وجہ تھی واٹس ایور، اس وجہ سے اگر اس نے چھلانگ ماری ہے اور وہ زندگی موت و حیات کی کشم و کش میں ہے، یونیورسٹی مینجمنٹ نے یونیورسٹی کیوں بند کی؟ ڈونٹ یو نو کہ پاکستان کے حالات کیا ہے؟ یہاں پہ تو منٹ میں سڑک پہ گاڑیاں جلا دی جاتی ہیں، یہاں پہ تو ایک دم سے فتوا لگا کے بندے کی ساتھ ایسا ویسا کر دیا جاتا ہے، یہاں پہ تو کچھ بھی ہو جاتا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے یونیورسٹی سلامت رہتی؟ تباہی پھیر دینی تھی اسٹوڈنٹس نے، اور پھر شر پسند عناصر یہ احسن جاوید جیسے. کیا بہت جلد لاہور یونیورسٹی بند ہونے جا رہی؟ بالکل نہیں، انشاءاللہ کبھی بھی نہیں. I am not the spokesperson of the university, but the reason behind is that کہ آپ 40,000 لوگوں کے مستقبل کو کیسے تباہ کر سکتے؟ ایک بچی کا تو آپ لوگوں نے مستقبل تباہ کر دیا just for the sake of story, just for the sake of headline, just for the sake of his own interest. احسن جاوید اپنے انٹرسٹ کے لیے ایک معصوم لڑکی جس کو یونیورسٹی مینجمنٹ بھی چاہ رہی تھی کہ یہ معاملہ خاموشی سے، خوش اسلوبی سے، اگر ہو گیا ایک بیڈ انسیڈنٹ، بیڈ پیچ انسان کی زندگی میں کیا آتے نہیں ہیں، اس بیچاری بچی کے ساتھ کیا کر دیا اس بندے نے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ احسن جاوید کی زبان کو بند کروایا جا سکتا ہے یونیورسٹی انتظامیہ کی طرف سے کچھ لین دین کر کے؟ نہیں، لین دین یہ آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ ہوتا ہے نا بہت سے لوگ. چلے میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں، یونیورسٹی مینجمنٹ کچھ بھی نہیں کہہ رہی اسے. اچھا، کچھ بھی نہیں کہہ رہی؟ کچھ بھی نہیں کہہ رہی تو اتنی نعرے بازی کرتا کتنا لحاظ کر رہے ہیں. ایون مجھے ایسے لگتا ہے یونیورسٹی کا نیریٹو یہ ہے کہ یار یہ اسٹوڈنٹ ہے تو ہمارا اپنا.